آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 29 شعبان سن 1443 ہجری بمطابق 1 اپریل 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ اور ابتدا میں ہی بتاتے چلیں کہ آئندہ جمعے سے یہ پروگرام نور اسلام مہینے میں یا ہفتے میں 3 دفعہ پیش کیا جائے گا، ہر بدھ کے دن، ہر جمعرات کے دن، ہر جمعے کے دن، اور تینوں دنوں میں اس کے اوقات ہوں گے شام 4:30 سے 5:30 بجے تک۔ 1 بجے نہیں بلکہ شام 4:30 سے 5:30 بجے تک ماہ رمضان کے دوران بدھ، جمعرات، جمعہ یہ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اور بقیہ ایام میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، ان ایام میں ایک اور پروگرام ہوگا جسے نام دیا گیا ہے قرآن کمپٹیشن کا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات بعد میں نور اسلام کے حوالے سے ضرور یاد رکھیے گا کہ آئندہ جمعے کے روز آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن 4:30 بجے، بلکہ اس سے پہلے بدھ کے دن ہوگی، پھر جمعرات کو ہوگی، پھر جمعے کے دن ہوگی 4:30 بجے شام۔ اور آج کے حلقے میں معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299۔ اور آج کے پروگرام کی پہلی کال اب ہم ریسیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑی سی آواز بلند کیجیے گا بھائی۔ جعفر عالم صاحب، خوش آمدید۔ جی میرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ آپ کی آواز بہت دھیمی ہے، ذرا مائک قریب کیجیے اپنے منہ سے۔ جی ہمارا سوال یہ ہے آپ نا ریسیور، آپ ٹیلی فون جو آپ موبائل ہے آپ کے منہ کے پاس ہے یا دور ہے کہیں؟ یہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ مائک سے آف مائک بول رہے ہیں بھائی۔ آپ نے شاید کوئی کمپیوٹر کا کوئی نمبر اس سے کر رہے ہیں اور وہ آواز صاف نہیں آ رہی بھائی۔ جلدی سے ذرا دوبارہ بولیے کہ کوشش کر لیتے سمجھنے کی، ورنہ پھر کال کاٹنی پڑے گی بھائی۔ اگلی کال لیتے ہیں، وہ خود ہی چلے گے بھائی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت سلام اور رمضان کی پیشگی مبارکباد۔ کس کی جانب سے؟ میری محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ خوش آمدید ذوالقرنین بھائی۔ اچھا، میرا سوال ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ماشاءاللہ اب لوگ تیاری کر رہے ہیں دینے کی، اور اس میں اکثر لوگ جو نا گھر آ کر یا کسی سے کہلوا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، یا ہمارے جاننے والے ہیں یا آپ کے بڑے بھی ہمیں دیتے رہے ہیں، تو کوئی خود آ کر مانگے یا مستحق کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے؟ یعنی مانگنے سے منع نہیں کیا گیا کہ عزت نفس ختم ہو جاتی ہے، یعنی مستقل انہی کو دینا چاہیے، سالوں سے رہ رہے ہیں، خود رزق حلال کمانے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی ایک طرح سے پیشہ ور ہو گئے، گھر میں پان، سگریٹ، انٹرنیٹ، آسائشیں سب موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی تصدیق کے مسلمان ہیں، کئی دفعہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، بعض اوقات پتہ کریں تو پتہ چلے جی ہم غیر مسلم ہیں۔ لمبے سوال کی معافی چاہتا ہوں، بس یہی سوال ہے۔ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں، اور یہ کال کیوں کٹ گئی پتہ نہیں، اگر ابھی مزید کالز آ جائیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ کیا اس پہ گرامی آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم۔ سب کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نام بتا دیجیے بھائی۔ میرا نام محمد اعظم ہے، پچھلے میں بات کیا تھا آپ سے۔ جی محترم اعظم صاحب، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر وضو بناتے ہیں جب، تو کبھی کبھی میرے دانت سے خون آ جاتا ہے وضو بنانے کے ٹائم،
اچھا. تو جتنا زیادہ نہیں آتا ہے، لیکن پھر وضو پورا کمپلیٹ کر لیتے، پھر بھی کبھی کبھی تھوکو تو دانت سے خون آ جاتا، مسوڑے سے مطلب. اچھا، دانت کبھی کبھی اکثر. جی مسوڑے سے. اچھا. کبھی کبھی آتا ہے، مطلب یہ اکثر نہیں آتا ہے گا. تو اس میں مطلب یہ جاننا کہ وضو مطلب میرا صحیح رہے گا یا پھر جیسے خون رک جائے. لیکن وضو بناتے جب بھی آتا ہے، اس سے نہیں آتا ہے گا. اچھا. وضو بنانے ایک ٹائم ہی آ جاتا ہے گا. اگر آپ مسواک کرتے تو نہیں آتا؟ نہیں، ایسے کریں گے تو نہیں آئے گا. وہ کلی کرنے اڑنے کے ٹائم پہ دانت انگلی سے گھسیں گے جیسے. اچھا تو اس ٹائم پہ آ جاتا ہے گا. ضرور. تو وہی معلوم کرنا وہ وضو صحیح رہتا ہے یا پھر مطلب رک کے جیسے. انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے بھیا؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے ہم رات میں سو رہیں گے، کبھی کبھار جیسے احترام ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتے ہیں ہم. جی. تو اکثر ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ جیسے ٹھنڈے ونڈے کے دن تو آدھے دھڑ سے میں دھو کے وضو بنا کے سو جاتا تھا، پھر صبح اٹھ کے وضو بنا کے میں نماز پڑھ لیتا تھا. لیکن پھر ایک مطلب معلوم پڑ جاتا بعد میں کہ نہیں غسل کر رہا ہوں، اس میں ضروری رہتا ہے گا. تو وہ ہم نے کہا دریافت کریں مطلب غسل کرنا ضروری ہے. جیسے ہم نے آدھے دھڑ سے کمر تک میں نے دھو لیا، اپنا پاک ہو گئے تو وہی کافی ہے یا غسل کرنا پورا ضروری ہے؟ اچھی بات ہے. بس یہ دو سوال ہے. انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام جعفر عالم ہے. جی جعفر عالم، اب آواز ٹھیک ہے الحمدللہ. جی میرا سوال زکوٰۃ کا ہی حوالے سے ہے. ابھی گندم کا ٹائم چل رہا ہے تو ہمارے ادھر کیا کرتے ہیں کہ جتنا زکوٰۃ بنتا ہے نا اتنا الگ نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور جو بھی ضرورت مند آتا ہے دیتا تھوڑا تھوڑا کر کے ایسا دیتے ہیں. ایسا کرنا بہتر ہے یا نکالتے سمے دے دے؟ اچھا، آپ یہ جو گندم کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی کھیت سے جو آپ. جی کھیت سے جو نکلتا ہے ابھی اس کا سیزن چل رہا ہے. جی اچھی بات، اس سیزن انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. اور دوسرا سوال یہ میرا یہ ہے، میں ابھی تو رمضان آ رہا ہے تو کام کرتے سمے کوئی گانا گاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس کے لیے ہم ایئر فون لگا کے کوئی تقریر سنتے ہیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، تو ہر دفعہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا ضرورت ہے یا کبھی کام میں ایسے بزی رہیں گے تو بھول جاتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں؟ یہ اس میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی، ضرور. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. فی امان اللہ. اور مزید کال آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور نہیں تو پھر ہم جو آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سلیم. محمد کریم صاحب خوش آمدید. الحمدللہ. میرا ایک کنفیوژن تھا، ہم لوگ جو گھروں میں جو یہ فاتحہ وغیرہ دلاتے ہیں کسی کے نام سے تو وہ تو حرام قرار دیا گیا ہے، کسی غیر اللہ کی نام کی فاتحہ نہیں ہوتی ہے. تو اگر بقرہ عید میں جب ہم قربانیاں کرتے ہیں گھر میں جتنے ممبر ہوتے ہیں ان کے نام سے، تو اس کا کیا سمجھ میں نہیں آئی بات کہ وہ کیسا ہو گیا؟ ہاں یعنی ہر ایک کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں. یہ جو آپ سے یہ کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ فلاں کے نام سے قربانی کرنی ہے، امی کے نام سے، ابا جی کے نام سے، بیوی کے نام سے، یہ کسی مولوی صاحب نے کہا تا یا ویسے آپ نے کہیں سنا تھا؟ ایسے کہیں سنا تھا. اور گھر میں جتنے ہیں نا، جیسے گائے کاٹا تھا ایک بار تو گھر میں 6 ممبر ہے، تو 6 کے نام سے مولانا کو بول دیا ایک 6 گھر کے ممبر ہے، ایک اللہ کے نام سے ہے، تو یہ 7 حصے ہو گئے. تو اس میں دیکھیے یہ جو تقسیم آپ نے کر دی نا، یہ تو بہت بڑی زیادتی کر دی ہے. جو 6 افراد ہیں وہ بھی ان کے نام سے نہیں کہلاتی، بلکہ کہلائے گا کہ وہ ان کی طرف سے ہے، ان کے نام کی نہیں ہے، ان کی طرف سے ہونی چاہیے. اللہ کے حضور ہے، اللہ کے لیے ہے، بس اللہ کے لیے ہے. اور اب آپ نے 6 کو اللہ کر کے پھر 7واں اللہ کا حصہ رکھا، یہ تو یعنی سیدھا شرک ہو گیا نا. بہرحال مولانا اس کو جواب دیں گے، لیکن بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے نام سے نہیں ہے، ان کی طرف سے ہے. اور حقیقی کا
अभी जो बच्चे का जो हकीक है वो भी अल्लाह के नाम से है या हर कुर्बानी, हर ज़कात, हर सदका, हर खैरात, हर काम अल्लाह के लिए है, अल्लाह से अजर पाने के लिए है। किसी इंसान के लिए, किसी फकीर के लिए, किसी मौलवी के लिए, किसी वलीउल्लाह के लिए, किसी कब्र के लिए, किसी मखलूक के लिए नहीं है। नहीं है। अच्छा, और एक सवाल, जब हमने कुरान खत्म किया तो उसका भाई अब आपने 2 साल हो गए हैं, तो हम एक प्रोग्राम में 3 सवाल नहीं लेते, 2 लेते हैं। अब अगली दफा फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी माल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम बोलिए। हमारे एक दोस्त है। कौन सा बोल रहे हैं भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर भाई, क्या सवाल है? हमारे एक दोस्त है, दोस्त का सवाल है। उनकी शादी होकर 1 साल होगा। अभी ये एक साथ थे, 3-4 महीने साथ में थे, तो क्या में झगड़ा हो गया। उन लोग का झगड़ा हुआ। वो बीवी उनके वाला के पास जाके है, आ रहे दिन से बातचीत नहीं है 5-6 महीने से। अब उन्होंने इधर खतर आ गए। उन्होंने निकाह में कुछ ऐसा कुछ टूटेगा या कुछ ऐसा पूछना चाह रहे सब चीज। अच्छी बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको मिलाए रखे और इंशाअल्लाह मिले रहें और उनके दरमियान अल्लाह ताला कुर्बत ले आए बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला। और कोई सवाल है मोहतरम साबिर भाई? जी, ये एक ही सवाल है। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अभी बारीक इंतजार कर लीजिए, जवाब आ जाएगा। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, मैं खालिद मोहम्मद जी खालिद भाई बोल रहा हूँ। जी, मेरा पहला सवाल है, एक दिन मैं फजर जमात के बाद ही पहुंचा, तो शुरू से पहले आधा घंटा मैं पहुंचा तो मैंने सीधा फर्ज पढ़ी। क्या पहले सुन्नत पढ़ना चाहिए? यानी आपने जमात खत्म हो चुकी थी और आपने जमात खत्म हो चुकी? जी जी जी, सुन्नत और जो फर्ज के बीच में कुछ टाइम भी देना चाहिए, वक्त। और जोड़ी नमाज नहीं हो सकती ना फजर की, फर्ज नमाज जो नमाज दोनों मिला के 4 रकात एक साथ तो नहीं पढ़ रहे थे ना? नहीं, अलग पढ़े। ठीक है जी। मेरा दूसरा सवाल है कि सूरह अनफाल में मैंने देखा था कि एक आयत है, अभी याद नहीं है, जो मखरजा, जो हर मुश्किलात से अल्लाह आपको निकाल देते हैं। ये सूरह तलाक में एक आयत है ना कि वमय्यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, उसकी तरफ इशारा है आपका? जी जी, तो उसकी थोड़ी तफसीर इंशाअल्लाह भाई जरूर। बारक फी माल्लाह जी। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, मैं नसीर बोल रहा हूँ। जी नसीर भाई, मेरा पहला सवाल है कि ज़कात के बारे में। मेरा चाची की जो सेहत अचानक खराब हो गई और उसके लिए बड़ा अमाउंट, ज्यादा अमाउंट चाहिए, क्या मैं अपना कुछ ज़कात उसको दे सकती कि नहीं? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल है कि इफ्तारी के बारे में। रमजान मुबारक का महीना इंशाल्लाह आ रहा है, तो हम मुसलमानों में अभी ये हो गया कि हम इफ्तारी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दस्तरखान में बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन इसमें जो बरकत है, क्या अमल करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें मौलाना साहब से गुजारिश है कि कौन से अमल की बात कर रहे हैं भाई? जैसे नमाज या नमाज में सुस्ती करते, तिलावत है या तरावी है, कोई 4 पढ़ते, कोई 2 पढ़ के चले जाते हैं, यानी वही अमल के बारे में सुस्ती है। दस्तरखान में जो है पिकौड़ा, ये ज्यादा होने चाहिए, ऐसा ही तस्वीर है मुसलमानों में ज्यादा हो रहा है। तो आप क्या नसीहत फरमाएंगे? जी इंशाल्लाह भाई जरूर मौलाना। बारक जी, बहुत शुक्रिया आपका, फी माल्लाह। और अब हम कॉल का सिलसिला रोकते हुए आते हैं जवाबात की तरफ। और मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन साहब का सवाल कि ज़कात के लिए कुछ लोग मुस्तकिल आते हैं और ज़कात का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि हम आपके आबा व अजदाद से हम ही ज़कात ले रहे हैं, और उनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो ऐसा लगता नहीं है कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। क्या इसके लिए तहक़ीक़ात करके यानी तलाश करके
ज़कात देनी चाहिए या कि लोगों को देते रहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिससे भाई जहाँ तक कोई भी शख्स किसी दूसरे की मदद करता है तो उसके कई तरीक़े हो सकते हैं। एक तो ज़कात है जो कि फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया है, जो मिक़दार बताई, उसके मुताबिक जो है ज़कात मुस्तहिक़ लोगों को अदा की जाती है। दूसरे नंबर पर नफिल सदक़ा होता है जिसके बारे में कोई हद मुक़र्रर नहीं है, आपके इख्तियार सहूलत के मुताबिक आप सदक़ा दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर किसी की आप मदद करें, जैसे तोहफे के तौर पे या मदद के तौर पे आप किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहें, इन सब में सवाब है। जहाँ तक से भाई ज़कात का मामला है तो ज़कात के बारे में जो है ये ज़रूरी है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हो वो ज़कात का मुस्तहिक़ हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत 60 में वाज़े किया, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राई वल-मसाकीनि वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़ी रिक़ाब वल-गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वबिनिस सबील। तो जो भी अफराद इनके पास या मौसूफ के पास आके ज़कात के बारे में गुजारिश या फरमाइश कर रहे हैं, हो सकता है कि मौसूफ के वालिदैन के दौर में, बाप दादा के दौर में ये जो आकर मांगने वाले गरीब थे होंगे, लेकिन जब उनकी माली हालत ठीक हो चुकी है तो अगर मौसूफ उनको ज़कात देते हैं, ज़कात गैर मुस्तहिक़ लोगों को दी जा रही है तो ज़कात जो है काबिल कबूल नहीं होगी और जो ले रहे हैं उनके लिए लेना जायज़ नहीं है। इसके बारे में प्यारे नबी ने 2-3 सख्त बातें बताईं। एक बात तो यह है कि जो बग़ैर हक़ के ज़कात लेते हैं तो उनके चेहरों पर क़यामत के दिन जो है गोश्त नहीं होगा बल्कि ज़ख्म होंगे और लोग पहचानेंगे कि ये वो अफराद हैं जो बिला वजह यानी बग़ैर हक़ के ज़कात और सदक़ा लिया करते थे। और एक हदीस में प्यारे नबी जो वाज़े फरमाते हैं कि वो अपने हक़ में माल नहीं बल्कि आग जमा कर रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा आग जमा करें यानी जहन्नम की आग ज़्यादा जमा करें, या जितनी अगर कम लेंगे कम आग उनको मिलेगी, ज़्यादा लेंगे ज़्यादा आग उनको मिलेगी। और तीसरा नुकसान ये है कि इस तरह करने से मेहनत करने वाले मेहनत छोड़कर ये सुस्त बनेंगे और दूसरों के मोहताज बनेंगे और ऐसे लोग उम्मत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। चौथा नुकसान यह कि यहाँ पे सैब भाई ये है कि इस तरह जो गैर मुस्तहिक़ है वो लोग ज़कात ले लेने की वजह से मुस्तहिक़ अफराद जो है वो महरूम हो जाते हैं। वो गरीब के गरीब, भूखे प्यासे, बग़ैर लिबास के, बग़ैर दवा के, बग़ैर तालीम के महरूम हो जाते हैं। तो जो लोग दूसरों को दे सकते हैं तो फिर वो लोग जो है किसी से लेने की क्या ज़रूरत है। जब साहब भाई मौसूफ खुद कहते हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वो माली एतबार से अच्छी हालत में हैं, तो फिर क्यों उनको दे रहे हैं? आप जो है उनको बिठाइए, बुलाइए, बेशक आप पानी चाय पिलाकर, बिस्किट खिलाकर उनको इज्जत के साथ भेज दीजिए और जो सही मुस्तहिक़ है उनके पास आप जो है माल दीजिए, ज़कात पहुँचाइए, तो ये सही तरीक़ा हो सकता है। और जहाँ तक साहब भाई के जो दूसरे सवाल के अंदर जो मुस्लिम या गैर मुस्लिम की भी बात, शायद ये सवाल मिला हुआ है, अलग है, मैंने आपकी इजाजत के बगैर इस सवाल को शामिल कर लिया तो उसमें से भाई आम तौर से जैसे अभी कुछ देर हम ये बात आई साहब भाई के जो सदका होता है, सदका गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो ज़कात की बात है तो फिर वो जो है मुस्लिम को दी जाए और मुसलमान इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ और ज़्यादा लोग हैं कि आप उनकी मदद ज़कात से करें। और यहाँ पे ये बात भी है कि आप जो भी घर पे आता है उसको ज़कात उठा के देना ज़रूरी नहीं है। हर इंसान के पास कुछ रकम जो है सदक़े की होती है, सदक़े के लिए उठाकर आप रखते हैं, तो उसमें से दे दीजिए। और जब आपको ये कंफर्म हो कि भाई ये जो है मुसलमान है और ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आप ज़कात दीजिए। तो इस हद तक तो आप तहक़ीक़ कर सकते हैं, बग़ैर तहक़ीक़ के आप किसी को उठा के ज़कात कैसे दे देते हैं, इस तरह मत कीजिए। लेकिन तहक़ीक़ की, उसके बावजूद आपको पता नहीं चला तो उसको ज़कात चली गई, तो फिर इसके बारे में आप मसऊल मुकल्लफ नहीं होते। इंशाअल्लाह उस पर आपको अजर मिलेगा जो आपके इख्तियार से बाहर बात थी। लेकिन आप कोशिश करें ताकि सही मुस्तहिक़ लोगों तक आपकी जो ज़कात पहुंच जाए, ताकि अल्लाह ताला इस पर जो अजर आपको देना चाहता है भरपूर अजर आपको इंशाअल्लाह हासिल हो। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद आजम साहब का सवाल के वुज़ू करते हुए दांत से पहले नाक का आता है, फिर बाद में दांत के दांतों से या मसूड़ों से खून आ जाता है, तो कभी कम कभी ज्यादा, या
बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ निकल आता है, तो क्या उससे वुज़ू पे असर पड़ता है? जिससे भाई जैसे आपने अच्छा किया जो उनसे दरियाफ्त कर लिया कि वुज़ू के दौरान ब्रश या मिसवाक या उंगली वगैरह इससे यानी दांतों को रगड़ने की वजह से, मसोड़ों को रगड़ने की वजह से जो है खून आने का अंदेशा रहता है, इसीलिए नमाज के करीब इस तरह न करें। यानी नमाज से कुछ पहले मौसूफ जो है अगर इस तरह का कोई काम करते हो तो दांत साफ करने का कुछ पहले आप जो है वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास जाकर ये काम कर लें, और उसी तरह वुज़ू भी जो है आप नमाज से कुछ पहले कर लीजिए ताकि बहने वाला जो खून दांतों से जो निकल रहा है वो जो है आप, क्योंकि नमाज के दौरान अगर खून बहता रहेगा, नमाज में आप थूक नहीं सकते, बार बार जो है आप टिश्यू पेपर में थूकेंगे फिर जेब में डालेंगे तो ये नहीं, यानी ये बात मुनासिब नहीं रहती। इसीलिए नमाज से कुछ पहले आप वुज़ू कर लीजिए ताकि जो भी खून निकलता है उसे आप अपने मुंह से निकाल सकें। और जहां तक आपकी इख्तियार से बाहर है, ये पहली बात तो ये है कि वुज़ू के बाद खून चाहे कहीं से भी निकले वुज़ू टूटता नहीं है सिवाय दो मकामात के, यानी नजासत के दोनों रास्ते, उन दोनों के अलावा किसी भी मकाम से अगर खून निकलता है उसकी वजह से चाहे वो थोड़ा निकले चाहे ज्यादा निकले उससे वुज़ू टूटता नहीं है। लेकिन जैसे मौसूफ ने कहा कि दांतों से खून बहता है तो फिर यानी थोड़ा सा खफीफ, तो उसकी वजह से नमाज पे असर नहीं पड़ता है, वुज़ू पे असर नहीं होता, नमाज वुज़ू सब इंशाअल्लाह सही होंगे। लेकिन इसका हल भी आसान है भाई कि मौसूफ थोड़ा सा इलाज करवा ले, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, यानी बीमारी तो है, अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन बात यह है कि इसका इलाज आसान है। हेल्थ सेंटर में आप जाइए, किसी भी यानी डॉक्टर के पास मशवरा कीजिए, तो कुछ थोड़े से जो है गोलियां होती हैं तो उनका आप इस्तेमाल करें तो फौरी जो है ये बीमारी जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको इत्मीनान रहेगा, इसकी वजह से परेशान ना हो। जी साहब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा नाइट फॉल के हवाले से कि पहले वो पता नहीं था तो बस वुज़ू कर लिया और नमाज पढ़ ली, अब किसी ने बताया कि ये उसके लिए गुस्ल ज़रूरी है, तो पूछना चाहते हैं क्या वाकई गुस्ल ज़रूरी है? जी साहब भाई, जो जनाबत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में वो दो मकामात पे इस्तेमाल होता है, एक तो इह्तिलाम और दूसरे नंबर पर जो है मुबाशरत। तो इह्तिलाम की वजह से वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुमको जनाबत की हालत पेश आ जाती है ऐसी सूरत में तुमको चाहिए कि सफाई हासिल करो। तो यहाँ पर सफाई से मुराद जो है गुस्ल है, चाहे वो जनाबत की हालत पेश आई हो एहतिलाम की वजह से या फिर मुबाशरत की वजह से, हर हाल में जो है गुस्ल फर्ज होता है। बगैर गुस्ल के नमाज नहीं होती, बगैर गुस्ल के अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो आप पाक साफ नहीं होते, यहाँ तक कि मुकम्मल सर से पैर तक जो नहाते हैं जिस्म के हर हिस्से को जो है पानी लगना चाहिए, जिसके अंदर वजू भी शामिल है फिर गुस्ल भी होता है। तो वजू और गुस्ल मिलाकर मुकम्मल तरीके से आप पाकी सफाई हासिल करेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ आधा जिस्म धो लेना इसको गुस्ल नहीं कहा जाता, और जो गुस्ल फर्ज होता है यानी जनाबत की वजह से गुस्ल जो फर्ज होता है वो आपके ऊपर से साखित नहीं होता। और अगर गुस्ल वाजिब हुआ है और ये तहारत आपने हासिल नहीं की है तो चाहे आप कितनी भी नमाजें पढ़ लें आपकी वो नमाज सही नहीं होगी, आप गुनहगार होते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि मुकम्मल गुस्ल करें, उसके बाद सही तरीके से नमाजें पढ़ें। यूसुफ भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जाफर आलम साहब के सवाल के कटाई का मौसम है और गंदम या दूसरी फसलें कट रही हैं और लोग ये करते हैं कि जो भी अनाज अल्लाह ताला ने खेत के जरिए दिया है उसे ज़ख़ीरा कर लेते, जमा कर लेते हैं और ज़कात अलग एक ढेर लगा दिया या बंद रख दिया और जो कोई भी आया उसे ज़कात में से दे दिया। क्या ये अमल सही है? जी साहब भाई, मौसूफ का सवाल जो है यानी ज़कात तो देते हैं लेकिन इसमें उलझन किस तरफ है साहब भाई, उसको जरा आप हाईलाइट करें ताकि हम उस पर रोशनी डालेंगे। हाँ नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या उसे ज़ख़ीरा करके रख सकते हैं इस इंतजार में कि कोई गरीब आएगा तो उसको दे दें, या ये कि जैसे ही अब वो घर में अनाज आया है उसकी ज़कात अलग करके फौरन गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर देनी चाहिए, ये उलझन है। जी साहब भाई, इसके बारे में साहब भाई बेशक जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बताया है कि आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, कि ज़कात का हक जो है जिस दिन तुम अनाज काट के लेकर आते हो उस दिन अदा करो।
اب زکوٰۃ یعنی جو اناج آپ کے گھر پہ پہنچا ہے اس کے بعد آپ جو اصل اناج ہے اس کو الگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے طور پہ جو اناج دینا چاہتے ہیں اس کو الگ کر کے آپ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی محتاج مسکین آنے کے لیے وقت لگتا ہے، وقت پہ نہیں آتا یا لے جا کر پہنچانے میں وقت لگتا ہے تو اس میں کچھ دنوں کی تاخیر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مکمل 1 سال 6 مہینے اتنی تاخیر نہ کریں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے مستحق لوگوں تک جو ہے زکوٰۃ آپ پہنچا دیجیے تاکہ اس فریضے کو ادا کر کے ثواب حاصل کریں اور برکت حاصل کریں، اللہ سے معاوضہ حاصل کریں، اور جس کو زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں وہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، اور آپ جو ہے زکوٰۃ کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو کوئی مجبوری ہے تو تاخیر ہو سکتی ہے کہ ہر سال آپ کسی کو دیتے تھے وہ نہیں پہنچ سکا، یا آپ کی طرف سے اس تک پہنچانے کا انتظام نہیں ہوا، تاخیر ہو گئی، ورنہ بلا وجہ تاخیر نہ کرے، اٹھا کے اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے نہ رکھیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور مولانا اگر ایک تجویز ہے جعفر بھائی سے، اور ان کے اس علاقے میں جو بھی یا کسی بھی علاقے میں اگر جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح وہ دھان یا گندم مکئی جو کچھ بھی فصل کاٹ کے لاتے ہیں، اناج لے کے آتے ہیں، انہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے عشر، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ بس زکوٰۃ نکالیں گے اس کے بعد آپ پر حرام ہو جائے گا کہ آپ کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ نہیں دیں گے۔ یہ تو غلط بات ہو جائے گی، سوچ ہی غلط ہو جائے گی۔ جو چیز فرض ہے فریضے سے آپ جتنی جلدی سبکدوش ہو جائیں وہ آپ فریضے ادا کر دیں اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ باقی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی گندم جو بھی اناج موجود ہے، باقی کوئی غریب آیا ہے اس میں سے کچھ دیتے رہے۔ یہ صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے بعد کسی کو دینا ہی نہیں ہے، دیجیے، بعد میں بھی دینے کے لیے رکھ لیجیے، اور اس جو فریضہ ہے اس کو جتنی جلدی دے کے اپنے بری ذمہ ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر محفوظ رہے اور یہ کہ کوتاہی نہیں ہوئی۔ جی صاحب بھائی بالکل صحیح بات ہے، اور یہاں پر صاحب بھائی ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال کے اندر جو ہے صدقے کا بھی ایک اور حق ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ صدقہ دیتے ہیں اور کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ دے دی اجر حاصل ہو گیا، اسی پر اجر ہے، یہ تو ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقہ جو بھی ہے اس کے اوپر بھی جو نفل صدقات ان پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے سبکدوش ہو جائیں، تو آج کل تو ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے، مالدار کے پاس بھی موبائل فون ہے، غریب کے پاس بھی موبائل فون ہے، تو پھر جو ہے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں تاریخ کو ہمارے پاس جو ہے اناج آ رہا ہے، تو آپ حضرات جو ہے اس تاریخ کو گھر پہ آ جائیں اور آپ کا جو حق ہوتا ہے وہ لے کے چلے جائیں، اس طرح جلدی آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محترم جعفر عالم صاحب کا کہ رمضان میں بھی لوگ گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، اور اس سے بچتے ہوئے ہم اگر موبائل سے کوئی تقریر سنتے ہیں اور تقریر میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے، تو کیا ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، ضروری ہے یا نہیں؟ یہ صاحب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی پر درود پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے اور عبداللہ بن عمر سے جو روایات مروی ہیں ان کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پیارے نبی پر درود پڑھنے سے 10 دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، مزید فضائل وارد ہیں۔ تو ہم عام طور پہ ماشاءاللہ صاحب بھائی نمازوں میں بھی درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، عام حالات میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی درس بیان محاضرہ وغیرہ خطبہ وغیرہ سن رہے ہوں تو بار بار جتنی دفعہ پیارے نبی کا نام آتا ہے اتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اتنا جو ہے چھوٹا درود وہ پڑھیں، اور ایک بار آپ نے پڑھ لیا تو پھر وہ اس مجلس، اس محفل یا اس درس کے لیے کافی ہوگا۔ بار بار پڑھتے ہیں زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، اسی لیے پہلی دفعہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد یاد آتا ہے پڑھ لیجئے، لیکن اگر یاد نہیں ہے، بھول گئے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے یاد آیا تو پھر ایک دفعہ اور پیارے نبی کا نام لے کر درود پڑھ لیجئے تو پھر آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو ایک دفعہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے آرام سے باقی درس وغیرہ سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد کلیم صاحب کا سوال زبان کے جملے کی ساخت کے اعتبار سے الجھا دیا گیا تھا کہ فاتحہ کسی فرد کے نام سے اور
صدقہ و خیرات کسی فرد کے نام سے 6 افراد 6 حصے ان کے نام سے اور 1 حصہ اللہ کے نام سے، اس طرح جو تقسیم کی جاتی ہے، کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ جیسے بھائی جہاں تک جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، اور ترمذی میں ابو ایوب انصاری سے جو حدیث مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عن نفسه وعن اہل بیتہ، جو صاحب بھائی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ پیارے نبی کے دور میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عن نفسہ یعنی اپنی طرف سے بھی اور تمام گھر والوں کی طرف سے سب کی طرف سے قربانی کرتا تھا، اور قربانی کس کے نام پہ ہوتی ہے اس کا ذکر بھی جو صاحب بھائی نے کر دیا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، پیارے نبی جب جانور کو ذبح کرتے قربانی کرتے تو بسم اللہ کا نام پڑھتے اور اللہ اکبر کہتے اور اب جانور کو ذبح کرتے، جیسا کہ حضرت عائشہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہوتی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کر، اور ہوتی ہے قربانی کن کن لوگوں کی طرف سے، گھر کا سرپرست، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی طرف سے جو ہے وہ نیت کرتے ہوئے، یا اللہم منکا ولکا فتقبل منی ومن اہل بیتی، یا اللہ یہ جانور تیری طرف سے ملا ہے، تیرے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اسے تو میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن تمام افراد کا نام لینا پھر اس میں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں ایک فرد کے طور پہ شامل کر دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، شاید معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن صاحب بھائی ماشاءاللہ یعنی مساجد میں خطبے ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اس کے باوجود موصوف نے یہ کیسے سوچا کہ 6 افراد گھر کے افراد ہو گئے، 1 نمبر اللہ کا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلط فہمی ابھی تک یعنی علم عام ہونے کے باوجود یہ غلط فہمی اب تک لوگوں میں کس طرح جاری ہے، تو ذرا سا یعنی دل کو تکلیف ہوتی ہے سوچ کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ہے، جیسے صاحب بھائی نے بتایا کہ ہر عبادت اللہ کی رضامندی کے لیے ادا کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری طرف سے ہونے والی قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ تو اس طرح ہر عبادت اللہ کے لیے خاص کی جائے، اور جو عبادت ادا کرتا ہے وہ گویا کہ اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، نہ کہ اپنے نام پر ادا کرتا ہے۔ تو اس بات کا فرق یعنی اس کا خیال رکھا جائے۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اس کے بعد ساتھ انہوں نے عقیقہ کو بھی ذکر کیا تھا، اس میں جواب آ گیا ہے۔ محمد صابر صاحب کے سوال کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست کی شادی ہوئی 1 سال ہو گیا ہے، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی۔ 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، آپس میں بات چیت نہیں ہے، اس سے کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ جس صاحب یہاں پر ہم سورۃ الروم کی اس آیت پہ غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ علامت بھی یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی تمہارے لیے جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی مرد کے لیے عورت یعنی شوہر کے لیے بیوی، اس طرح پیدا کیا تاکہ شوہر کو بیوی کے پاس سکون حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے درمیان مودۃ و رحمہ، محبت اور آپس میں رحمت اور ہمدردی شفقت ڈال دی۔ تو ان تمام باتوں کو، سکون اور محبت اور آپس میں رحمت، ان تینوں باتوں کو جوڑا جائے، اس کے اندر دونوں کو خوش کرنے کا جذبہ ہو اور دونوں کو آپس میں ناراض کرنے سے بچتے ہوئے رہیں، اور اگر کسی سے ناراضگی کا کوئی فعل یا قول سرزد ہو گیا تو درگزر کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ سکون ایک دوسرے سے دونوں کو آپس میں حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چاہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنی، ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم ہے۔ تو صاحب بھائی اس طرح اگر دونوں کے آپس میں صرف 3 ماہ ہوئے، یعنی زیادہ کوئی مدت بھی نہیں ہوئی، تو مختصر مدت ہی میں اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو ماشاءاللہ ابھی اس بڑی زندگی باقی ہے۔ اگر شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی اور 80-85 سال تک اگر عمر ہے تو پھر اتنے سال تک یہ آپس میں برداشت کیسے کریں گے؟ تو پھر برداشت کی طاقت جو ہے یہ آپس میں رکھنا چاہیے تاکہ شوہر و بیوی زندگی جو ہے مل جل کے گزاریں، خوشی سے گزاریں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر دور ہو جائے دونوں، یعنی
बीवी मैके चली गई, शौहर जो है कतर को सफर करके आ गए, तो दूर होने की वजह से जो है आपस में जुदाई नहीं होती, रिश्ता नहीं टूटता, और वो आपस में माशाल्लाह शौहर बीवी ही हैं, चाहे आपस में बात हो या ना हो। लेकिन ये तरीका गलत है कि आपस में बात नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर इसका हल जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत निसा के अंदर बता दिया साहब भाई कि फबअतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, के शौहर की तरफ से और बीवी की तरफ से कुछ नुमाइंदे ऐसे रहें जो अगर अव्वलीन बात शौहर बीवी आपस में नहीं करते तो ये दोनों मिलकर उनके आपस में जो है मुसालहत करवा कर जो है अजर सवाब हासिल करें। और शौहर बीवी के आपस में मुसालहत करने के लिए जो है अगर झूठी बात भी कही जाए तो कोई हरज नहीं है। जैसे ये कहे कि शौहर तुमको बहुत याद करता है, बहुत चाहता है, गलती पर अफसोस हो रहा है उसको, उसी तरह यानी शौहर के सामने भी कहे बीवी के बारे में कि तुमको चाहती है लेकिन किसी वजह से गलतफहमी हो गई, वो भी तुमसे बात करना चाहती है। इस तरह आपस में मुसालहत करवाएं और इस तरह मुसालहत करवाने वाले भी अजर सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। इस तरह जो है उम्मत के अंदर और मुआशरे में ऐसे मसाइल अगर पेश आते हो तो उनको जल्दी हल किया जाए ताकि मसाइल में और संगीनी ना आ जाए। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। खालिद मोहम्मद साहब का सवाल के एक दिन फजर की नमाज में ताखीर से पहुंचे, जमात हो चुकी थी, तो पहले सुन्नतें पढ़ने के बजाय पहले फ़र्ज पढ़ लिया, उसके बाद फिर सुन्नतें अदा की। एक सवाल, एक दूसरा पहलू ये कि क्या फ़र्ज और सुन्नतें फजर की इन दोनों को दो दो करके ही पढ़े, लेकिन करीब वक्त में पढ़े, पहले सुन्नतें पढ़ ली फौरन फिर फ़र्ज पढ़ लिए, इस तरह जायज़ है या नहीं? क्योंकि डर है कि कहीं वो जो सुन रखा है कि इनको जमा नहीं किया जा सकता, इनको इकट्ठे नहीं किया जा सकता। जैसे भाई बेशक जो नमाज का वक्त है, नमाज का तरीका है, मौसूफ ने कोशिश की कि बाजमात नमाज मिल जाए लेकिन ताखिर हुई तो इंशाअल्लाह नियत के मुताबिक अजर मिलेगा। और ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो तरतीब की पाबंदी करना चाहिए। तरतीब की पाबंदी ये है कि फजर की नमाज में जो दो हिस्से होते हैं, पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं और उसके बाद 2 रकात जो फ़र्ज होती, इस तरतीब से मौसूफ को चाहिए था कि अदा करें, लेकिन किसी वजह से यानी याद नहीं था, ये बात जहन में नहीं थी, इसीलिए मौसूफ ने फ़र्ज की नमाज पढ़ ली, फ़र्ज नमाज पढ़ ली, उसके बाद भी सुन्नत की नमाज जो है वह पढ़ी जा सकती है। ये तो एक दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात यह है कि यह बात सही है कि प्यारे नबी ने ला तुसला अल्लाह तुसला सलातुम बिसलातिन के एक नमाज दूसरी नमाज के साथ न जोड़ी जाए। तो इसके अंदर यानी कोई भी शख्स जो है यानी जो जोड़ने की जो गलतफहमी होती है कि उसी जगह बैठे रहे फौरन उठ के खड़े हो गए, इस तरह न करे, थोड़ी हरकत हो, आगे पीछे हो, जगह तब्दील करे या फिर दरमियान में कुछ जिक्र अस्कार करे, इतना तो वक्फा हो जाता है। तो इस एतबार से यही वक्फा आपके लिए काफ़ी हो जाता है। उसके लिए लंबा वक्फा दे देना, जैसे आपने फजर की नमाज पढ़ी उसके बाद सूरज तुलू होने तक इंतजार करें, यह आपके लिए ज़रूरी नहीं था। फौरन अगर आप पढ़ लेते तो इसमें कोई हरज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। और कॉल है, अब रिसीव कर लेते हैं, हमें ज़रूरत भी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत? बारकल्लाहु फीकुम भाई। मेरा नाम सैयद अमीर है जी। सही साहब जी, मेरा 2 सवाल है मेरे जी। जी, थोड़े दिन पहले मतलब यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ मैं इधर, तो मेरे ये घर के बड़े पुप्पू है मेरे जी, तो उनके साथ एक छोटी मोटी बहस हो गई थी। तो फिर उसके बाद में उनके रूम में चले गए, तो मैं जाके उनसे माफी मांग के उनके पैर पड़ के माफी मांगा। अगर गलती करे तो लाजिम है उनको मनाना कैसे भी तरीके से, सही ना। तो उसके बाद में उन्होंने कसम खा लिए मैं तेरे रूम में नहीं आती। अच्छा, तो नहीं आती बोले। तो मैं आज जुम्मे की नमाज 1 महीना पहले की बात है, तो आज ऐसो मैं एक जूली लेके आया खरीद के, तो बताने के लिए नहीं मैं तेरे रूम में नहीं आती, मैं कसम खा ली, तू बस मालूम कर ले ये कसम को कैसा तोड़ना। अच्छी बात। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं पूछ के बोलता हूँ। और दूसरा सवाल है मेरा, अभी मेरी छोटी बेटी है, 7 महीने की बेटी है, तो वो झूले में है, तो जो इस्त्री करते से तावला टाइप का कुछ रहता ना जी, तो मैं बोला, तो हमारे बीवी बोले नमाज पढ़ लो, तो नहीं बच्ची सामने है, झूले में नहीं पढ़ सकते ऐसा। तो वो तावला बीच में रख के एक शेला टाइप का सब डाल दिए, तो बिल्कुल भी नहीं दिखा झूला, तो वैसा उन्होंने नमाज पढ़े।
तो हमारे बेगम बोले उन्होंने नहीं कुछ भी नहीं होता, झूला है ना, बच्ची सो रही मैजिक तेल, नहीं गलत है ये। अच्छी बात, ठीक है इसके बारे में पूछता हूँ मैं। बोला जरूर इंशाल्लाह जवाब आएगा। सही साहब बहुत शुक्रिया आपका। फीमा जी मौलाना खालिद मोहम्मद साहब का दूसरा सवाल था कुरान पाक की आयत से मुताल्लिक कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो मखरजा से वो उसकी तफसीर जानना चाहते हैं। जैसे भाई बेशक मौसूफ ने जो पूछा है, पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद की जो मालूमात है माशाअल्लाह वो बहुत ही अजीम है, और हर मुफस्सिर ने माशाअल्लाह जो कोशिश की है इखलास नियत के साथ उम्मत तक जो है मालूमात पहुंचाने के लिए, तो कोई ना कोई तरीक़ा अपनाया कि लोगों के सामने मालूमात वाज़े करें, पेश करें। तो मखरजन की भी तफसीर जो है तफसीरी तौर पर पेश की गई कि मखरजन के अंदर जो अगर कोई बंदा किसी परेशानी में या कोई रास्ता उसके सामने नहीं नज़र आता हो, या हल नहीं निकलता हो, या सुकून और आराम और राहत नहीं मिल रही हो, ये तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएं, मुश्किलात दूर हो जाएं, आसानियाँ पैदा हों। तो इस तरह की जो सूरत हाल जो अल्लाह की तरफ से किसी को मिले उसे जो है मखरजन के तौर पर पेश किया गया है। और अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, चाहे वो मामला खाने पीने के बारे में हो, रोजी रोटी के बारे में हो, सेहत के बारे में हो, किसी परेशानी को दूर करने के बारे में हो, तमाम मामलात के बारे में अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरता रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए उस परेशानी से छुटकारे का रास्ता बना देगा, और उसके लिए रोजी का इंतजाम इस तरीके से करेगा कि वो शख्स सोच भी नहीं सकता कि क्या यहाँ से भी रोजी मुझे मिल सकती है। तो ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के ऊपर इनाम के तौर पर ये बात पेश की गई कि किस तरह अल्लाह ताला इन लोगों पे, बंदों पे ये नेमत उनको नवाज रहा है। जी साहब भाई जज़ाकुमुल्लाह। असल चीज तक़वा है, तक़वा जो है वो जरिया बनता है आपको मुसीबत से निकालने का। जिस साहब इसमें अगर वो तक़वे की बात आपने जब पेश की, इख्तिसार के साथ एक बात भी साहब भाई कि जहाँ तक जो आमदनी और जो कमाई की बात है उसके बारे में अल्लाह ताला ने जो प्यारे नबी ने वाज़े कर दिया कि तुम हलाल कमाई के लिए मेहनत करते रहो, और जब तक तुम अपनी रोजी मुकम्मल नहीं हासिल करोगे दुनिया से नहीं जाओगे, लेकिन कमाई ज्यादा हासिल करने के लिए हराम तरीका मत अपनाओ। तो मतलब ये हुआ कि आदमी जो है अल्लाह ताला से डरता रहे तो हलाल तरीके से अल्लाह ताला ज्यादा कमाई देगा, इसका यानी हम इसकी उम्मीद रखेंगे। लेकिन जल्दबाजी करके जो तक़वे का रास्ता छोड़कर नाजायज रास्ता अपनाएंगे तो आर्जी तौर पर तो थोड़ी कमाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो नुकसानदेह हो सकती है और बरकत के बजाय वो जो है परेशानियों का सबब बन सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला का डर रहे तो अल्लाह ताला आसानियां और रास्ते और सहूलतें पैदा फरमाने का वादा कर रहा है। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। नसीर साहब का सवाल के ज़कात के हवाले से, चची की सेहत अचानक ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती है? जिससे अभी कुछ पहले सूरत तौबा की आयत नंबर 60 की रोशनी में बात बताई गई कि फुकरा व मसाकिन वगैरह या ऐसे मकरूज जिन्होंने किसी मजबूरी की वजह से कर्ज लिया हुआ हो और वह कर्ज अदा करने के लिए इंतज़ाम नहीं है, मसलन ऐसे तमाम मुसलमान मर्द व ख़वातीन को ज़कात दी जा सकती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मौसूफ की जो चाची है अगर वो ज़कात की मुस्तहिक हैं तो फिर उनको बेशक आप ज़कात दीजिए, और अगर वो ज़कात की मुस्तहिक नहीं तो आप उनको सदक़े के ज़रिए या फिर आप उनको इलाज के लिए मुसादा जिससे कहते हैं कि आप उनको जो है माली मदद करके सवाब पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह आपकी मदद से उनको सेहत हासिल हो जाए, वो सेहतयाब इंशाअल्लाह हो जाए। जब तक वो सेहतयाब बनकर इंशाअल्लाह नेकी करेगी, सवाब का काम करेगी, उनको भी इसका सवाब मिलेगा और मौसूफ को भी इंशाअल्लाह बराबर उसका अजर मिलता रहेगा, क्योंकि उनके सेहतमंदी के लिए सबब आप बनाए गए हैं। तो इसकी वजह से आप फायदे में रहेंगे। देखिए अगर वो ज़कात की मुस्तहिक है ज़कात की नीयत से दीजिए, और अगर वो ज़कात की मुस्तहिक नहीं है ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाइए और आप उनके इलाज के लिए जो है इंतजाम करें, ताकि यानी अगर उनके पास इंतजाम नहीं है मिसाल के तौर पर उनकी मदद आप कर सकते हैं, वो भी सवाब का काम है। बल्कि आप ही नहीं
بلکہ آپ کے ملنے جلنے والے رشتہ دار جو بھی ہیں آپ ان سے بھی کسی کا نام لیے بغیر کہ کوئی ایک پیشنٹ ہے ان کی مدد ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہیں ثواب جاریہ کے لیے حصہ لیجئے. اس طرح دوسروں سے بھی لے کر آپ ایسے مریض چاہے وہ چاچی ہو ان کے علاوہ کوئی بھی ہو جن کے پاس علاج کی سہولت نہیں ہے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے مزید بیمار ہوتے ہیں اور بیماری بڑھتی ہے، خرچ بڑھتا ہے، جان بھی جاتی ہے، ان تمام اندیشوں سے کسی کی جان یا صحت بچانے کے لیے اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو اس طرح ثواب حاصل کریں. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. نصیر بھائی کا دوسرا سوال ایک اہم مسئلے کی طرف تھا کہ رمضان میں روزے تو رکھے جاتے ہیں لیکن افطاری پہ جتنا زیادہ دسترخوان میں چیزیں زیادہ جتنی زیادہ رکھی جاتی ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو ایک تبدیل شدہ شکل ہو گئی ہے کہ آپ کو تو بھوکا رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور آپ اتنا زیادہ کھا رہے ہیں کہ آپ کی عبادات قرآنی تعلیمات پر عمل اور عمل کے معاملے میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس نقطے کے حوالے سے وہ آپ سے کچھ نصیحتیں چاہتے ہیں. جی صاحب بھائی، ہم اس کے بارے میں نصیحت کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد زیادہ یاد رہتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ کھاتے رہو پیتے رہو، اور اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ جو ہے یہ آیتیں جو ہے وہ دیر سے یاد آتی ہیں یا پھر ان کی طرف توجہ کم رہتی ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو روزی میں کشادگی اور وسعت دی ہے اور وہ کھاتے پیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر خیر و برکت اور بھلائی رکھی ہے. اس پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن جو کوتاہی نمازوں میں ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم توجہ بے شک دلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماہ رمضان کے ذریعے جو لوگوں کے اندر تقویٰ لے آنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر مسلمان جو ہے جو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ حرام کا ارتکاب کیسے کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال کو بھی کچھ گھنٹوں کے لیے مت کھاؤ تو ایسا بندہ حرام چیز کیسے کھائے گا؟ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے، ایک ٹریننگ بھی ہے، اور مسلمان مرد و خواتین کے فائدے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. اس کی پابندی کر کے زیادہ ثواب حاصل کریں. اور نمازی بھی جو ہے ماہ رمضان میں عام دنوں میں بھی تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن چونکہ یہ ماہ رمضان اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، ایک اور روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ و فتحت ابواب السماء، کہ اس مبارک مہینے میں رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو کثرت سے رحمت نازل ہونے والا جو مہینہ ہے تو اس میں زیادہ ثواب حاصل کریں. فرض نماز باجماعت پڑھے، سنت موقدہ کی پابندی کرے، نفل نمازیں پڑھے، تراویح کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کرے، صدقہ و خیرات کرے، دعائیں کریں اور مسلمان مرد و خواتین کی مدد کرے، انسانیت کو فائدہ پہنچا. اس طرح آپ سوچتے رہیں تاکہ ماہ رمضان سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور مہینہ جب گزرے تو ہمارے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نیکیوں میں ثواب کے کاموں میں اضافہ ہو اور گناہوں میں کچھ کمی ہو جائے. تو اس طرف بھی توجہ دی جائے. اور صاحب آپ بھی کچھ اہم باتیں اس میں پیش کریں. جزاک اللہ خیر. مرنا رمضان آ رہا ہے تو ساری توجہ گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی کی طرف توجہ دیں گے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی صاحب. سید امین صاحب کا سوال کہ گھر کی بڑی پھوپھو ہیں، ان کی طرف سے غصے میں آ کر یہ قسم کھا لی گئی کہ میں آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی. اب وہ اس قسم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں، طریقہ کیا ہے؟ جی صاحب، اس کے بارے میں کفارۃ الیمین اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی حلال کام کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جائز کام کو ناجائز بنا لیتا ہے، تو یہ غلطی ہے اس کی طرف سے ہونے والی. غصے میں ہو سکتا ہے کسی سے یہ بات ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس بات سے جو ہے واپس آ جائے، لوٹ آئے. تو لوٹ آنے کا طریقہ، چونکہ اس نے قسم کھا لی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں کروں گا پھر وہ کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو قسم توڑنے کا حکم دیا گیا کہ اس نے غلطی کی ہے، ایسی قسم نہ کھائے. یعنی پھوپھی نے جو ہے غلط قسم کھائی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کریں. اور یہ کفارہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا صاحب سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر،
وہ یہ ہے کہ یا تو 10 غریبوں کو جو ایک وقت کا کھانا کھلائیں، یا 10 غریبوں کو جو ہے کپڑے سلائیں، یعنی صدقے کے طور پہ دیں، یا پھر ایک غلام آزاد کریں۔ تو ان تینوں میں سے کسی کی، یعنی یہ تو اختیار دیا گیا، تینوں میں سے ایک کو اپنائیں، اور ان تینوں میں سے کسی بھی کام کی حیثیت ان کے پاس نہیں ہے، ایسی صورت میں جو ہے 3 دن کے روزے رکھیں۔ تو اس طرح اگر کر لیتے ہیں تو پھر وہ قسم گویا کہ قسم سے وہ جو دستبردار ہو سکتی ہیں۔ پھر جو انہوں نے قسم کھائی کہ اپنے بھتیجے کے کمرے میں نہیں جا سکتی ہے تو پھر وہ جا سکتی، اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ کی طرف سے ان پر ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے قسم کا کفارہ وہ ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس میں سے بھائی جو سب سے جو چوتھے نمبر پر جو بات بتائی گئی وہ 3 دن کے روزے رکھنا، وہ تو ماشاءاللہ سب سے آسان ہے، لیکن سب سے آسان طریقہ سب سے پہلے نہیں اپنایا جا سکتا۔ پہلے شروع کرنا پڑے گا 10 غریبوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ تو پھوپھی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ طاقت ہے تو پھر جو ہے یہ جو 3 دن کے روزوں کی طرف وہ نہیں جا سکتی۔ پہلے اس کو دیکھیے کہ طاقت کس کی ہے، 10 غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، یا 10 غریبوں کو کپڑے دینے کی طاقت ہے، یا ایک غلام آزاد کرنے کی۔ آج کل تو صاحب غلام کا تو معاملہ نہیں ہے، تو اب کپڑے تو میرے خیال سے صاحب بھائی کھانے سے زیادہ مہنگے ہو جائیں گے۔ سب سے آسان تو مجھے تینوں میں جو لگ رہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا دینا، تو ایک وقت کا کھانا یعنی 10 مسکینوں کو کھلا دے، اس کے بعد پھر قسم کا کفارہ ہو چکا، تو پھر جو انہوں نے کہا بھتیجے کے کمرے میں نہیں جائیں گے تو بالکل وہ جا سکتی ہیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا سوال کہ 7 ماہ کی بچی جھولے میں گہوارے میں ہے لیٹی ہوئی اور اس کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتی، الا یہ کہ اس کے اور نماز پڑھنے والے کے درمیان اتنی رکاوٹ آ جائے کہ وہ جھولا نظر ہی نہ آئے، ورنہ یہ کہ وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ خیال ہے، اس خیال کے بارے میں اسلامی حکم بتا دیجیے۔ جی صاحب بھائی پتہ نہیں موصوف کے ذہن میں اس طرح کا خیال کیوں آیا ہے۔ اس کے برعکس ہم اس حدیث پہ غور کریں گے جو بالکل مستند ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تہجد کی نماز، اور جب آپ اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں رہتے تھے تو چونکہ کمرے چھوٹے تھے، چونکہ پیارے نبی کی تمام بیویوں کے کمرے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ہر ایک کمرہ جو ہے وہ محدود ہوا کرتا تھا، چھوٹا ہوا کرتا تھا مثلا۔ تو اس کے اندر عائشہ صدیقہ جب سویا کرتی تھی تو ان کے پیر جو ہے جب لمبے ہو جاتے تو پیارے نبی کے پاس یعنی پیارے نبی کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، تو آپ عائشہ صدیقہ کے پیروں کو آپ ہٹاتے، عائشہ صدیقہ اپنے پیروں کو جو ہے وہ لیٹی ہوئی موڑ لیتی تاکہ پیارے نبی کے لیے سجدہ کرنے کی سہولت ہو جائے۔ تو جب ماشاءاللہ مکمل ایک خاتون عورت اور پیر پھر پیارے نبی کے ہاتھ اس خاتون کو لگ رہے ہیں، یہ تمام باتیں جائز ہیں، تو پھر موصوف جو خود اپنی بیٹی 7 مہینے کی سامنے جھولے میں لیٹی ہے تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھی اس طرح سامنے اگر لڑکی ہو تو میری نماز ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ غلط فہمی اس طرح مت سوچیے۔ اس طرح آپ کی بیٹی اگر آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ سے بالکل آپ کی نماز ہوگی، اس میں موصوف پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ مولانا اس میں وہ بھی تو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو گود میں اٹھا کر جماعت کراتے تھے۔ جس سے بھائی یہ تو آپ نے اور بھی مضبوط دلیل پیش کر دی، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ پیارے نبی کی نواسی امامہ بنت زینب یعنی بڑی بیٹی کی بیٹی امامہ جو ہے وہ پیارے نبی کی گود میں رہتی تھی، بہت لاڈلی تھی، تو پیارے نبی اس کو گود میں لیتے اور جب آپ نماز پڑھاتی قیام کی حالت میں کندھوں پہ رہتی، اور رکوع میں بھی وہ جو ہے پیارے نبی کا سر پکڑی ہوئی جو ہے آپ کے سر یعنی کندھوں پہ رہتی، جب آپ سجدے میں چلے آتے اس کو اتار دیتے۔ تو اس طرح اس حد تک جو ہے بیٹی یعنی نواسی آپ کے جسم کو لگی ہوئی ہے، پھر بھی آپ کی نماز جائز ہے اور ماشاءاللہ پیارے نبی کی نماز ہو رہی ہے، تو پھر موصف یہ سوچنا کہ میری بیٹی سامنے لیٹی ہے تو میری نماز کیسی ہوگی، غلط فہمی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بات بتائی گئی سے بھائی کہ مرد و عورت ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بات بتائی گئی، یعنی خاتون اگر مرد کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے گی تو پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھے گی، تو وہ بات ہے یہاں، ورنہ خاتون اگر آپ کے سامنے ہے، سامنے بیٹھی ہے، سامنے لیٹی ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، اس کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور آخر میں ایک مختصر اگر جواب آ جائے، سوال ہے دلاور نذیر صاحب کا کہ روزوں کی قضا کس طرح کی جاتی ہے؟ ایسا بس پہ سوال ہے۔ جی صاحب بھائی سوال تو آسان ہے، لیکن آپ اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ یعنی قضا کا مطلب
میں کچھ باتیں بتاؤں گا، اگر میری بات وہاں پہ اگر جمتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ وضاحت کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت 183 185 184 اور 85 میں دونوں مقامات پہ بتا دیا صاحب کہ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا پھر سفر پہ ہو تو پھر جو روزے مرض یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو آئندہ جو ہے آئندہ دنوں میں ان کی قضا کی جائے. تو یہی حالت رہتی ہے حیض و نفاس والی خاتون یا پھر حاملہ خاتون، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون، یا سفر یا مرض کی وجہ سے کسی کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کے روزے جو ہیں ماہ رمضان یعنی عید گزر جانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے کوشش کر کے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا یہ نیت اپنے دل میں کریں اور آپ ان روزوں کی قضا کر لیں. تو یہ بالکل آسان ہے، اور کوشش یہ کرے کہ جلدی ہو جائے تاکہ یہ چونکہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو ان کی قضا بھی آپ کے اوپر فرض رہتی ہے. تو یہ فرض کی جو ذمہ داری ہے اس سے سبکدوش ہونا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری آپ جتنی جلدی ہو سکے ادا کر کے ثواب حاصل کریں اور اس میں تاخیر نہ کریں تو یہ بہتر رہے گا. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور بولنا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی فرد نے روزہ رکھا تھا پھر کچھ کھا لیا، بھول چکے نہیں بلکہ اسے پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے کھا لیا، یا اس طرح کے کوئی جرم کر دیا اور اس کی بنا پر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ جس صاحب بھائی روزہ توڑنے کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو آپ نے بتایا کہ اسے یاد ہے، بھولا نہیں ہے، جان بوجھ کے کھاتا ہے، تو جان بوجھ کے کھانے کی صاحب بھائی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو مجبوری تھی، جیسے چکر آ گئے، مجبوری تھی، دھوپ تھی، گرمی تھی، پیاس لگ گئی، نہیں کھائے گا بے ہوش ہو جائے گا تو وہ کھا کے روزہ توڑے اور وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن دوسرا شخص روزے کو مانتا ہے، ایمان ہے اور سمجھتا ہے کہ روزہ توڑنا گناہ کا کام، پھر بھی وہ اس طرح کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. تو اس کے لیے تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں. دوسری ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے کہ شام تک وہ بھوکا پیاسا رہے، دوبارہ کوئی چیز نہ کھائیں کیونکہ ماہ رمضان کا احترام بھی ضروری ہے. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ عید کا دن گزر جانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے جو روزہ اس سے جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، بلکہ جس روزے کو اس نے توڑ دیا ہے فرض روزہ، تو اس روزے کی قضا جو ہے وہ جلدی کر لے. تو اس طرح جو ہے ذمہ داری اس کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہو سکتی ہے. لیکن اگر جیسے آپ نے اشارہ دیا صاحب کہ بھول کر 100% یعنی 1% بھی اگر یاد ہے تو اس کے لیے حرام ہو جائے گا کہ کھائے پیے. اگر 100% بالکل یاد نہیں ہے، کیونکہ روزانہ ہم لوگ سب گھر میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہتے ہیں، جب مہینہ آتا ہے ماہ رمضان کا ماشاءاللہ تو پھر جو ہے وہ بھول تو ہو جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں یا پھر باٹل لے کر پانی پی لیتے ہیں، تو پھر یہ بھول جو ہو جاتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معاف کیا گیا. ایسا شخص جو ہے اس کا روزہ بالکل صحیح ہوگا، نہ تو اس میں کراہت ہوگی نہ قباحت ہوگی، ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح جو ہے روزہ انشاءاللہ مکمل ہو سکتا ہے، اس میں یہ روزہ صحیح ہوگا، اس کی قضا نہیں رہے گی. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین پروگرام نور اسلام کے حوالے سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماہ رمضان کے دوران یہ پروگرام ہفتے میں 3 روز پیش کیا جائے گا. اب آپ سے اگلی ملاقات آئندہ بدھ کے روز شام 4:30 بجے ہوگی، پھر اسی طرح اگلے دن جمعرات کے روز شام 4:30 بجے اور جمعے کے روز شام 4:30 بجے. 3 دن یہ پروگرام پیش کیا جائے گا. اور ہفتے کے باقی ایام، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ 4 ایام یہ بچوں کے لیے قرآن پاک کا پروگرام ہوگا. قرآن پاک سے متعلق اس پروگرام میں بچوں سے تلاوت کلام پاک سنی جائے گی تاکہ ان کے دلوں میں قرآن پاک سے محبت، قرآن سے لگاؤ پیدا ہو اور لگاؤ میں اضافہ ہو، اور بچپن سے ہی ان کی حوصلہ افزائی اس طرح کی جائے کہ وہ اپنی قرآن کو اپنے بہت قریب سمجھیں، قرآن ان کے دل میں ہو، ان کے دماغ میں ہو، اور قرآن آیات پر وہ پھر غور کرنے والے بنے. اور جب اپنی زندگی میں بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے کے باوجود قرآن ان کے لیے اجنبی نہ ہو، جس طرح بہت سے بڑی عمر کے مسلمانوں کے لیے قرآن اجنبی بنا ہوا ہے اور بنا رہتا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور کیا حکم آیا ہے، بس زندگی گزر گئی اور پریشان اسی عالم میں چلے گئے اور بعد میں قرآن خوانی کراتے پھرتے ہیں کہ ان کو ثواب مل جائے. قرآن سے لگن اور قرآن سے محبت، اس مقصد کے پیش نظر ایک پروگرام ہوگا روزانہ ہر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک. اگلی ملاقات کے لیے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
يلا يا شباب.